انہی دنوں ہمارے گھر میں پہلی بار ڈم کالز آنے لگیں۔ پہلے بابا کا خیال تھا کہ یہ ان کے کسی اسٹوڈنٹ کی شرارت ہوگی۔ وہ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے اور بہت نرم طبیعت کے ہونے کے باوجود اپنے اصولوں میں بہت سخت تھے۔ شروع میں ہم سب نے ان کالز کو نظر انداز کیا، خود بابا نے بھی، مگر بعد میں وہ قدرے ٹینس رہنا شروع ہو گئے۔ فون ہمیشہ امی اٹھاتی تھی یا بابا، اور دوسری طرف سے فون فوراً بند کر دیا جاتا۔ میں فون نہیں اٹھاتی تھی اور نہیں جانتی تھی کہ وہ کال دراصل میرے لیے آتی تھی۔ غلطی میری ہی تھی، میں نے اپنے لیے غلط آدمی کا انتخاب کیا۔ وہ شخص اس قابل نہیں تھا کہ میں اس سے صوبیہ ایک بار پھر سسکیاں بھرتے ہوئے مجھے اپنے تازہ ترین ناکام افیئر کے بارے میں بتا رہی تھی۔ میری تم سے بس ایک ریکویسٹ ہے کہ میں نے اس کی بات کاٹی کہ اب آئندہ تم بوائے فرینڈ بنانے کی کوشش مت کرنا۔ میں بوائے فرینڈز کا بنا رہی ہوں میمی، میں تو صرف ایک ایسا شخص ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوں جس سے میں کل کو شادی کر سکوں، اور اس کوشش میں تم پچھلے چند سالوں میں درجنوں لڑکوں کے ساتھ ڈیٹنگ کر چکی ہو۔ میں نے اسے یاد دلایا۔ اب تم مجھے بار بار میرے ماضی کے حوالے سے تانے دو گی؟ صوبیہ نے برا منایا۔ تانے نہیں دے رہی ہوں، صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آئندہ ایسا مت کرنا۔ اگر تمہارے پیرنٹس کو یہ سب کچھ پتہ چل جائے تو تمہیں اندازہ ہے ان کا رد عمل کتنا شدید ہوگا۔ کچھ نہیں کہیں گے وہ، انہوں نے مجھے بہت آزادی دے رکھی ہے، صوبیہ نے لاپرواہی سے کہا۔ اس کی سسکیاں اب تھم چکی تھیں۔ آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم انہیں دھوکہ دو، کچھ پابندیاں انسان خود بھی تو اپنے اوپر لگاتا ہے۔ میں نے اسے پھر سمجھانے کی کوشش کی۔ کہہ رہی ہوں نا کہ اب دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گی، اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ صوبیہ نے پہلی بار یہ وعدہ نہیں کیا تھا۔ اپنے ہر افیئر کے ختم ہونے کے بعد وہ اسی طرح روتی دھوتی، پھر ایسے ہی وعدے کرتی۔ چند دنوں بعد اس کے تمام وعدے اور آنسو ہوا میں اڑ جاتے۔ وہ پھر سے پہلے والی ڈگر پر آ جاتی۔ کوئی نیا لڑکا، نیا دوست، ہوٹلنگ، پھرنا پھرانا، خط و کتابت، تحائف کا تبادلہ، اظہار محبت، اور اس کے بعد کھیل ختم، کردار اور تماشائی اپنے اپنے گھر۔ مجھے اس کی ان تمام حرکتوں سے گھن آتی تھی۔ جن ویلیوز کے ساتھ میری پرورش ہوئی تھی، مجھے اس سے گھن آنی ہی چاہیے تھی، اور شاید ایسے ہی شدید ناپسندیدگی صوبیہ میرے خیالات اور طرز زندگی کے لیے رکھتی تھی۔ اس کا خیال تھا میں جانتے بوجھتے ایک پنجرے میں رہ رہی ہوں، جن میں نے اپنے لیے کوئی کھڑکی تک نہیں رکھی، اور اس پنجرے میں مجھے مقفل کرنے والے میرے اپنے ماں باپ تھے۔ ہیلو، میں نے فون اٹھا کر کہا۔ ہیلو، میمی بات کر رہی ہیں؟ دوسری طرف کوئی مرد تھا۔ میں الجھی۔ جی آپ کون؟ میرے خدا، اس نے بے اختیار سانس لے کر کہا۔ آج کچھ اور مانگتا تو وہ بھی مل جاتا۔ میں سمجھی نہیں، میں اس کے جملے پر کچھ اور الجھی۔ آپ کے گھر میں فون کیا آپ کے والد صاحب کے کمرے میں ہوتا ہے؟ اس نے سوال یا تبصرہ کیا، مجھے اندازہ نہیں ہوا۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ میں آپ کی پریشانی سمجھ سکتا ہوں، مگر پہچاننے کے لیے دیکھنا ضروری ہوتا ہے، اور فون پر آپ مجھے کیسے دیکھ سکتی ہیں؟ اس کا لہجہ اور انداز انتہائی شوخ تھا۔ آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ اس بار میں نے قدرے ناراضگی سے کہا۔ بتایا تو ہے آپ سے۔ اپنا تعارف کروائیں، مجھے مومی کہتے ہیں۔ میں کسی مومی کو نہیں جانتی، اس لیے تو فون کیا ہے تاکہ آپ کو واقف بنایا جا سکے۔ اب انتہائی بدتمیز انسان ہے، دوبارہ فون مت کریں یہاں پر۔ میں نے بہت غصے میں فون بند کر دیا اور لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ فون کی گھنٹی چند ہی لمحوں کے بعد ایک بار پھر بجی تھی، اور میری چھٹی حس نے مجھے بتایا کہ یہ وہی ہے۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، ہیلو میمی، وہ وہی تھا۔ میں نے اس بار فون بند کرنے کے بجائے ریسیور ٹیبل پر رکھ دیا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے ایسی کوئی کال ریسیو کی تھی، اور میں کچھ دیر اس کالر کے بارے میں سوچتی رہی۔ آخر وہ میرا نام کیسے جانتا تھا؟ پھر میں نے سر جھٹکا۔ جو نمبر جانتا تھا، اس کے لیے نام جاننا کیا مشکل تھا؟ مگر صرف ایک پریشانی تھی، یہ میرا نک نیم تھا، اور صوبیہ کے علاوہ اور کوئی مجھے اس نام سے نہیں بلاتا تھا۔ آخر تمہیں کنسرٹ میں جانے پر کیا اعتراض ہے؟ صوبیہ پچھلے 1 گھنٹے سے فون پر مجھ سے مسلسل ایک ہی بات پوچھ رہی تھی۔ ایک نہیں، بہت سے اعتراضات ہیں۔ میں نے شاید 100ویں بار اس اطمینان سے کہا۔ انسان کو کبھی تفریح کے لیے گھر سے باہر نکلنا چاہیے۔ ہر وقت 100 سال کی بوڑھی عورتوں کی طرح گھر میں گھس کر نہیں بیٹھے رہنا چاہیے۔ وہ اب طنز کر رہی تھی۔
تمہارے ماں باپ نے تمہیں بالکل اپنی مٹھی میں جکڑ کر رکھا ہوا ہے، کہیں باہر نکلنے ہی نہیں دیتے۔ وہ اب امی اور بابا پر تنقید کر رہی تھی۔ حالانکہ یہی تو عمر ہوتی ہے ایسی سرگرمیوں کی۔ اگر اس عمر میں یہ سب نہیں کرو گی تو پھر کس عمر میں کرو گی؟ میں کسی بھی عمر میں اس طرح کی چیزوں میں شرکت نہیں کروں گی۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر دو ٹوک انداز میں اس سے کہا۔ کیوں، اب کانسرٹ میں شرکت بھی کیا گناہ ہو گئی؟ وہ طنزیہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہاں جانا گناہ ہے یا نہیں، مگر میں اس طرح کی کمپنی کو انجوائے نہیں کرتی۔ کیسی کمپنی کو؟ صوبیہ نے قدرے تیز لہجے میں میری بات کاٹی۔ تم میری بات کر رہی ہو؟ وہ غلط فہمی کا شکار ہو رہی تھی۔